علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلی محرم شریف 1446 اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول کا ترقی کی طرف ایک اور قدم، الحمدللہ بزرگوں کا مدنی چینل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اس کوشش کو قبول فرمائے، اور خاص کر یہ مبارک مہینہ اور خاص کر آج کی مبارک رات جس کو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے نسبت حاصل ہے، اور پھر یہ پورا مہینہ جس میں خاندان اہل بیت اور کربلا کے شہداء اسیران ان کے ذکر خیر، یوں یہ بابرکت مہینہ الحمدللہ شروع ہوا، اور ساتھ ہی دعوت اسلامی کے اس بزرگوں کا مدنی چینل کی نشریات کا بھی آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اور آج کے اس ابتدائی ہمارے اس سلسلے میں انشاءاللہ الکریم تلاوت سنیں گے، اور مختصر اس کی ترجمہ و تفسیر بھی سنیں گے، نعت شریف بھی ہوگی، اور اسی کے ساتھ الحمدللہ بزرگوں کا مدنی چینل کے حوالے سے امیر اہل سنت کا پروگرام امیر اہل سنت اور بزرگ، یہ سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ مدنی چینل پر دیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ تو آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت جب بھی ہو تو حکم یہی ہے کہ کان لگا کر توجہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنیں، اور انشاءاللہ الکریم اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لشديد۔ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فإن الله لغني حميد۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں
کرتے ہیں، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ سب خوبیوں والا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نقل ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر و معصیت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے اور نفس کو اس چیز کا عادی بنائے۔ یہاں ایک باریک نقطہ تفسیر صراط الجنان میں بڑا خوبصورت بیان کیا مفتی صاحب نے کہ بندہ جب اللہ پاک کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل و کرم اور احسان کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے شکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اسے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ پاک کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مقام بہت برتر اور اس سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی محبت یہاں تک غالب ہو جائے کہ دل کا نعمتوں کی طرف میلان باقی نہ رہے۔ یہ مقام صدیقوں کا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم کو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اس حوالے سے نعمت کے حوالے سے ایک اور روایت بھی سنتے چلے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، یعنی اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ پاک جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر ادا کرنے کا مطالبہ فرماتا ہے۔ جب وہ شکر کریں تو اللہ پاک ان کی نعمت کو زیادہ کرنے پر قادر ہے، اور جب وہ ناشکری کریں تو اللہ پاک ان کو عذاب دینے پر قادر ہے، اور وہ ان کی نعمت کو ان پر عذاب بنا دیتا ہے۔ تو بہرحال شکر کرنے کا بھی حکم ہے، قرآنی حکم ہے، اور انشاءاللہ آج ہم ایک نعت شریف سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ مختصر آپ کو اس چینل کے حوالے سے باتیں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ فوراً ہی ہم امیر اہل سنت کے سلسلے کی طرف بھی چلیں گے۔ آئیے مختصر انشاءاللہ ہم تلاوت نعت شریف بھی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج بزرگوں کا مدنی چینل کا آغاز ہے، اور ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے دعائیہ کلام سے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل
کشا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جائیں نزع کی تکلیف کو یا الہی بھول جائیں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو اور یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جان فضا کا ساتھ ہو اور یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے یا الہی جب گدا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. شکر ادا کرنے کا ایک یہ طریقہ بھی ہے، ہمارے پیارے نبی کی سنت بھی ہے، صحابہ کرام کے معمولات میں بھی رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے تھے. امیر سنت نے بھی کل اس کی ترغیب دلائی اور مدنی چینل پہ بھی جو دنیا بھر میں ہمیں سن رہے ہیں، یہ نعمت ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اسلام بھائی یہاں پر بھی ہم صفحے بنا کر اور سجدہ شکر یہ کوئی اجتماعی نہیں ہوگا، انفرادی طور پر کرنا ہے. اور طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ سجدے میں جائیں گے 3 بار 5 بار 7 بار سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے. تو آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہمیں سن رہے ہیں تو آپ بھی سجدہ شکر ادا کریں اور ہو سکے تو اس کی ویڈیو مناظر اور باوضو یہ ظاہر سجدہ شکر جو ہے وہ باوضو ہی ہوگا. تو یہاں تو ہمارے پاس جو موجود ہیں ماشاءاللہ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں تو صفحے بنا لیں، ہم سجدہ شکر بھی ادا کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہم براہ راست جو ہے وہ لنک دے رہے ہیں ہم آپ کو کہ یہیں سے سجدہ شکر ادا کر کے مدنی چینل کے ناظرین امیر اہل سنت اور بزرگ یہ سلسلہ جو ہے وہ دیکھیں گے اور رات انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بھی امیر اہل سنت کی خدمت میں انشاءاللہ یہ جو بھی مناظر آپ بھی ہمیں بھیجیں گے اور جو یہاں پر بھی ہوں گے وہ مناظر بھی ہم مدنی مذاکرے میں دیکھیں گے. اللہ پاک اس سلسلے کو بابرکت بنائے اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام اسلام بھائی
यहाँ पर भी अपने अपने तौर पर सजदा शुक्र अदा करेंगे और इंशाअल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन भी अपने अपने घरों में बावजू सजदा शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। बुढ़ापे में जीने के अंदाज क्या हो अखलाक कैसे तो अल्फाज क्या हो, ये सिखलाएगा क्या भला क्या बुरा है, बुजुर्गों कभी आ गया मदनी चैनल। ये रब का करम और नबी की अता है, बुजुर्गों कभी आ गया मदनी चैनल। मचा दिल में शैतान के कोहराम सा है, बुजुर्गों कभी आ गया मदनी चैनल। बड़े बूढ़े इसको जो देखे सुनेंगे, गुनाह छोड़ कर बाअमल वो बनेंगे। ये ऐसा मुबल्लिग बफज़ले खुदा है, बुजुर्गों कभी आ गया मदनी चैनल। ये रब का करम के नाज़रीन, आइए मदनी चैनल के नाज़रीन सिलसिला देखते हैं। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन सिलसिला देखते हैं अमीर अहले सुन्नत और बुजुर्ग। अमीरे अहले सुन्नत प्यारे, अमीरे अहले सुन्नत प्यारे, अमीरे अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम मुझ पर दुरूद भेजो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप जबकि ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बुजुर्गों का मदनी चैनल आज इब्तिदा इसकी हो रही है। तो पहली मुहर्रम शरीफ 1446 से हिजरी। पहले तो आपको नए इस्लामी साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम आशिकान सहाबा अहले बैत को 1446 सीने हिजरी मुहर्रम शरीफ की तशरीफ आवरी बहुत 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 मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। इसका पहला दिन भी बड़ा मुबारक है। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम उर्स है। हजरत अल्लामा इब्न जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोग तीन तरह के हैं। नंबर एक, जिन्होंने अपनी जवानी नेकी के कामों में गुजारी और इसी पर कायम रहे, ये लोग कामयाब हो जाने वालों में से हैं। नंबर दो, जिन्होंने खैर और शर इन्हें भलाई और बुराई दोनों का रुख किया, ये लोग नुकसान उठाने वालों में से हैं। और नंबर तीन, वो लोग जो गुनाहों में मुब्तला रहकर सरासर नुकसान में रहे, ये लोग हलाक यानी बर्बाद हो जाने वालों में से हैं। तो आपने देखा कि लोगों की तीन कैटेगरीज है। अब हम अपनी देखें किस कैटेगरी में, जवानी किस तरह गुजारी, भलाई में गुजारी, खैर में गुजारी। कि बुजुर्गों का इस वक्त तो वो तस्करा है ना, तो भलाई में गुजारी, खैर में गुजारी तो कामयाबी है। और जिसने खैर और शर, भलाई और बुराई दोनों में गुजारी, ये भी जो है नुकसान उठाने वालों में से। और जिन्होंने गुजारी ही गुनाहों में अपनी उम्र, अब बुढ़ापा आ गया, अब ये लोग तो बर्बाद हो जाने वालों में से हैं।
तो हमें मतलब अपने जो हमारे बुजुर्ग जो जमा है इस वक्त या मदनी चैनल पर हाजरीन नाजरीन जो भी हैं, ये गौर करें कि हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किस तरह गुजारी और जवानी तो अधेड़ उम्र, तो अब जब बुढ़ापे ने डेरा डाल रखा है और बुढ़ापे के बाद अदर ऑप्शन नथिंग, कोई ऑप्शन नहीं है कि चलो भाई अब कोई मजीद मोहलत मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सीधी सीधी बात है कि मौत, इसके बाद कब्र की सीढ़ी उतरनी है। अल्लाह पाक सब तौबा करते हैं, जवानी दीवानी होती है, गुनाहों में गुजर गई, अधेड़ उम्र भी खैर और शर भलाई बुराई सब मिक्स चलती रहे। बल्कि सच्ची बात है कि हमें यही ज़हन बनाना है कि गुनाहों का ही गलबा रहा और गुनाहों में हमारी ज़िंदगी, अधेड़ उम्र भी गुजर गया, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा भी बस नेकियों का हिसाब किताब जो बहुत कमज़ोर तरीन है। और हम अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीदवार हैं कि वो अपनी रहमत से हमें बख्श दे। क्योंकि अगर कोई बोले कि मैंने नेकियां की, मैं नेक आदमी हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि अपने आप को गुनाहगार तसव्वुर करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो ये मदनी चैनल में जो कुछ अभी बयान हुआ, ये जवानों के लिए भी मुफीद है, सुनना सबने होता है, जवानों के लिए मुफीद है, अधेड़ उम्र वालों के लिए मुफीद है और बुजुर्गों के लिए मुफीद है। इसको सबने सुनना, लेकिन हमने खास कर ये मदनी चैनल जो है बुजुर्गों के लिए शुरू किया था कि बुजुर्ग सारे, इनसे वैसे भी माशरे में हमदर्दियाँ लोग करने वालों की तादाद होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती। कुछ इसमें हम लोगों का भी कसूर होता है, जो हम गुस्से वाले होते हैं, चिड़चिड़ापन हम में आ जाता है, तो फिर बेमौका मशवरे देते हैं, हमको समझ नहीं पड़ती कि यहाँ मशवरा देना है नहीं देना है, या जवान खून है, औलाद जवान है, इसकी परवाज़ बहुत बुलंद होती है और हमारी चाल जो है बिल्कुल ढीली ढाली, तो यूँ इनके साथ हमारी जमती कम होती है। हम लोगों के पुराने तजुर्बात होते हैं, अब दुनिया इनके नज़दीक बड़ी तरक्की कर चुकी होती है, हम इनको मशवरे देते हैं तो इनको ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मतलब ये सारी बातें हम ज़ाहिर है कि बतदरीज बुज़ुर्गों को समझाएंगे, खुद को भी समझाएंगे, ताकि हमारी ज़िंदगी के जो ये आखिरी दिन हैं वो अच्छे गुजरे, सुकून से गुजरे और अल्लाह पाक की रज़ा के साथ गुजरे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हमारे साथ अभी इस्लाम में मौजूद हैं बुज़ुर्गों का, जैसे मदनी चैनल हम इसका कहते हैं, ये हालांकि मदनी चैनल तो है लेकिन बुज़ुर्गों की ट्रांसमिशन का हमने इसको अलग अलग किया हुआ है कि इसमें बुज़ुर्गों के जो नशरियात हैं वो हम इसको ये अलग अलग तौर पर इसको लेकर चलेंगे मुख्तलिफ़ टाइमिंग के साथ। अभी जैसे अभी 10 से लेकर 12 बजे तक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये होगा। फिर इसके बाद इंशाल्लाह इसको हम दोपहर को इसके 2 घंटे की ट्रांसमिशन और इसकी डिज़ाइन करेंगे। तो यूँ रोज़ाना की बुनियाद पर एक बुज़ुर्गों की जो ट्रांसमिशन होगी वो हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको 3 घंटे 4 घंटे तक मुख्तलिफ़ टाइमिंग में इसको लेकर चलेंगे। पहली मुहर्रम है जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का भी जो यौम शहादत है वो पहली मुहर्रम है। हिजरी सन भी आप ही से जारी हुआ। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का, यानी कि इन्होंने हिजरी सन जारी किया, इसलिए मैं फ़ारूक की सन भी कहता हूँ इसको। अल्हम्दुलिल्लाह। मुहर्रम शरीफ के महीने में वाक़या करबला भी हुआ और इसमें ख़ास तौर पर ज़िक्र सहाबा और ज़िक्र अहले बैत रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, ये आशिकान सहाबा अहले बैत इसमें इजाफ़ा भी करते हैं। तो आप हमारे लिए इस मौके पर कुछ अगर मदनी पुलिशात फरमाएँ कि इस मुक़द्दस और प्यारे महीने का जो इस्लामी साल का पहला महीना है, इस ताल्लुक़ से कुछ अगर आपकी तरफ से कोई नसीहत भरी बातें हों, और जो स्पेशली जो आशूरा आएगा 10 मुहर्रम, उसके ताल्लुक़ से भी अगर कुछ नसीहत भरी बातें हों, अगर वो इरशाद फरमाएँ। मुहर्रम शरीफ जो है ये, इसको मुहर्रमुल हराम बोलते हैं। हराम या हलाल हराम वाला हराम नहीं है, बल्कि हराम माने हुर्मत वाला, हुर्मत माने इज्जत। तो ये मुहर्रम जो है ये इज्जत वाला महीना है, और इसमें हमारे यहाँ मतलब यह कि जो अपनी मसाजिद होती हैं, कई मसाजिद में 10 बयानात होते हैं जो सहाबा अहले बैत के मानने वाले आशिकान रसूल होते हैं,
تو ان کا طریقہ کار میں نے پہلے سے دیکھا ہے کہ پہلی تاریخ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کریں گے، دوسری رات دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی، اور تیسری رات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور چوتھی رات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ بیان کرتا میں نے دیکھا ہے۔ تو بڑا اچھا اسلوب ہے یہ۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ طریقہ کا تو شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن چونکہ پہلی محرم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، تو ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر اس پہلی رات اگر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مختصر ذکر کر کے اصال ثواب کر کے یہ ہو جائے کہ انشاءاللہ کل آپ کی سیرت پر تفصیلی بیان کیا جائے گا، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ خاص رات میں ان کا کچھ ذکر ہو کر اصال ثواب کی ترکیب بن جائے؟ ہمارے یہاں تو خیر ویسے پہلی تاریخ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عرس ہوتا ہے، لیکن میں نے جو انداز ہم اس میں تھوڑا سا کر سکتے اپنے علماء کا جو عرض کیا میں نے وہ اس طرح ہوتا دیکھا ہے میں نے۔ ہیں وہی ہو، اگر اس میں صرف یہ تھوڑا سا اگر ہم پلس کر لیں اور پہلی رات کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک تو ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ذکر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر کے اصال ثواب کی فاتحہ وغیرہ کی ترکیب بنا کے پھر تفصیلی بیان بھلے دوسری محرم کو بھی کر لیا جائے، تو وہ جو خاص رات ہوگی عرس مبارک کی شہادت کی، اس میں ایک اصال ثواب و فاتحہ اور ذکر کی صورت بھی بن جائے، ایسا بھی کر لیا جائے۔ کوئی حرج تو کوئی نہیں ہے۔ محرم شریف جو ہے اصل اسلامی مہینہ ہے، اسلامی مہینہ یا جو انگریزی مہینہ سن عیسوی وہ شمسی کہلاتا، سورج سے اس کا تعلق، اور یہ قمری سال کہلاتا ہے، ہجری سن قمری سال، ان میں بھی شاید عوام کو دشواری ہوتی ہو تو اس لیے وہ اسلامی سال یہ غالباً زبان پر آسان ہے۔ اور محرم الحرام بھی سب لوگ بول نہیں پاتے ہوں گے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اب محرم شریف بولتا ہوں کہ شاید یہ زبان پر آسان رہے گا۔ یہ تو بے شک شرافت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن کریم سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متصل یعنی کنٹینیو، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک جدا ہے رجب۔ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے۔ تفسیر خازن کی میں نے آپ کو تفسیر بتائی کہ 3 مہینے جو ہے یہ کنٹینیو ہیں، ذوالقعدہ اور ذوالحج شریف اور محرم شریف، یہ 3 مہینے کنٹینیو، اور ایک ہے رجب۔ تو یہ 4 ماہ حرام ہیں، حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے، کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جو تھے غیر مسلم وہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ لیکن افسوس اب تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ان چیزیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی جیسی نعمت ہم کو عطا ہو گئی، تو اس کی وجہ سے پھر اس طرح کی باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ نہ جنرل پبلک کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ 4 مہینے ماہ حرام ہیں، تو کیا ہے، ان میں کیا ہوتا ہے، ان کے کیا کیا فضائل ہوتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ماہ حرام ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں، یہاں تک کہ ماہ حرام میں ان 4 مہینوں میں سے جس بھی مہینے میں کوئی جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ 3 دن مسلسل روزے رکھے
3 दिन, تو اس کو 2 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو محرم شریف یوں تو حرمت والا مہینہ ہے، اس کا ادب و احترام کیا جائے، اس میں روزے رکھے جائیں۔ محرم شریف کے روزوں کے ویسے اسپیشلی فضائل بھی ہے۔ اللہ کے پیارے میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم شریف کے ہر دن کا روزہ ایک ماہ کے برابر ہے، 1 مہینے کے برابر ہے۔ پورے محرم میں جب بھی روزہ رکھیں گے تو وہ 1 مہینے کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز رات کے نوافل ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یوں محرم شریف میں روزوں کے فضائل ہیں۔ پھر محرم شریف میں بہت بڑا سانحہ ہوا، یہ مطلب امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی آل اولاد کو جس بے دردی سے یزید پلید کے لشکر شر اثر نے شہید کیا، یہ واقعہ تو ہر سال یہ واقعہ جو ہے ہم لوگ سناتے ہوتے ہیں، تازہ ہوتا ہے کہ کس طرح مطلب ان ظالموں نے آل رسول کے ساتھ ظلم و ستم کی آندھیاں توڑی، تو یہ بھی تازہ ہوتا ہے۔ تو یوں اہل بیت اطہار کے اس بانے ہم کو فضائل بھی سننے کو ملتے ہیں، اور فائدہ ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس وقت رحمت اترتی ہے۔ تو پہلے بیت اطہار کا تذکرہ تو سارے نیکوں کے بھی یہ تو سردار تھے کربلا والے، تو ان کے ذکر خیر پر کیوں رحمت نازل نہ ہوگی؟ تو یہ صحیح روایات ہیں ان کے لیے جو بیان کی گئی، اور شریعت کا جو ایک طریقہ کار ہمیں اسلام نے سکھایا اس کے تحت ان کے واقعات بیان کرنا بے شک اللہ کی رحمت کے نزول کے اسباب ہیں، اللہ کی اس پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان کی برکتیں سمیٹنے کی ہم کو سعادت بخشے۔ پہلی محرم ہے اور آج حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے، اگر ان کے تعلق سے بھی اگر ان کا کوئی ذکر مبارک ہو جائے، جی اسلام میں یہ خلیفہ بنے وغیرہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے کہ ایک روایت کے مطابق آپ 39 مردوں کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ایمان لانے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کفار و مشرکین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج ہماری طاقت گھٹ کر آدھی رہ گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زہد و تقوی، عدل و انصاف اور خدا خوفی کے جس مقام پر فائز تھے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ سفر ہو یا حضر، گھر میں ہو یا باہر، آپ نے اپنی زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ جہاں آرام کرنا ہوتا تو زمین پر چادر بچھاتے اور اس پر لیٹ جاتے، کبھی درخت پر چادر ڈال کر اس کے سائے میں آرام کر لیتے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے سے تم گزرو گے، یعنی اے عمر جس راستے سے تم گزرو گے اس راستے سے شیطان نہیں گزرے گا بلکہ دوسرے راستے سے جائے گا۔ 26 ذوالحج شریف کی صبح
ایک مجوسی غلام, مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں, مسلمان نہیں ہوتے وہ, جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. تو ایک آگ پوجنے والے غلام ابو لؤلؤ فیروز نے آپ پر فجر کی نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا اور شدید زخمی کر دیا. آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. جب لوگ آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر میں لائے تو مسلسل خون بہنے کے سبب آپ پر غشی طاری ہو چکی تھی, یعنی بے ہوش ہو گئے تھے. ہوش میں آتے ہی آپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا اور وضو کر کے نماز فجر ادا کی. پھر چند دن شدید زخمی حالت میں گزار کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی, یعنی آپ شہید ہو گئے. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ کو پہلی محرم شریف 24 سن ہجری روضہ رسول میں خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں, یعنی سائیڈ میں دفن کیا گیا. بوقت شہادت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 63 برس تھی, 63 ایئرس آپ کی ایج تھی شہادت کے وقت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت فاروق بھی جنتی جنتی, حضرت فاروق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, 4 یاران نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی 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 جنتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ناصر اتاری ہے اور نعت پڑھنے میں دلچسپی لیتا ہوں, اور دعوت اسلامی سے تقریباً جب سے ہوش سنبھالا اس سے میرا تعلق ہے. الحمدللہ گھر میں شروع سے ہی ماحول دعوت اسلامی کا تھا, الحمدللہ. تو تربیت ہوتی رہتی. مطلب دعوت اسلامی دیکھی ہے. جی آنکھ دعوت اسلامی میں کھولی ہے. عمر کتنی, الحمدللہ. عمر کیا بتایا آپ نے؟ عمر میری تقریباً 47 ہے. 47 ہے. جی. اور ناز شریف اچھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. کیا سنیں گے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا آج جبکہ یہ چل رہا ہے سلسلہ, تو ان کی آج شب عرس ہے. اس مناسبت سے منقبت فاروقی اگر سنا دیں تو میٹھا مدینہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. گلی سے ان کی شیطان تم دبا کر بھاگ جاتا ہے. گلی سے کی شیطان تم دبا کر بھاگ
ایسا روب ایسا دب دبا فاروق اعظم کا ہے، ایسا روب ایسا دب دبا فاروق اعظم کا، رہے تیری عطا سے یا خدا، تیری عنایت سے، رہے تیری عطا سے یا خدا، تیری عنایت سے ہمارے ہاتھ میں دامن صدا فاروق اعظم کا، ہمارے ہاتھ میں دامن صدا فاروق اعظم کا، شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں، شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں، کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا، کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پہلی محرم شریف کے تعلق سے تو ماشاءاللہ آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک کیا، اللہ پاک ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مگر چونکہ آپ نے کچھ دیر پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی کچھ ذکر کیا 10 محرم شریف کے تعلق سے، تو اب چونکہ یہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے تھے، اور بڑی بھوک اور پیاس کے عالم میں ان کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، تو کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی شہادت کے تعلق سے کیا پہلے سے ہی جانتے تھے، اور یہ جو بات کتابوں میں لکھی ہے کہ آپ کی شہادت آپ کی ولادت کے ساتھ ہی مشہور ہو چکی تھی؟ جی ہاں، اسی احادیث مبارکہ موجود ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر اہل بیت تمام جانتے تھے اس کو، لیکن چونکہ یہ ایک امر الہی تھا اور یہ ہونا تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے کاشانہ اقدس نے مکان علی شان میں تشریف فرما دے، ایک فرشتہ یہ پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا، اللہ پاک سے حاضری کی اجازت لے کر آستان بوس ہوا، ناظر خدمت ہوا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، دروازے کی نگہبانی رکھو، دروازے کا خیال رکھو کوئی آنے نہ پائے۔ اتنے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دروازہ کھول کر حاضر خدمت اور کود کر اپنے نانا جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرنے لگے، فرشتے نے عرض کی حضور نے چاہتے ہیں آپ ان سے محبت کرتے ہیں، فرمایا ہاں۔ عرض کی وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور کی امت انہیں شہید کرے گی، اور حضور چاہیں تو وہ زمین حضور کو دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے، پھر سرخ مٹی اور ایک روایت میں ہے ریت، ایک میں ہے کنکریاں حاضر کی۔ حضور علیہ السلام سونگ کر فرمایا، ریحو کربم و بلا، بے چینی اور بلا
کی بو آتی ہے، بلا من آفت، بے چینی اور آفت کی بو آتی ہے۔ پھر ام المومنین رضی اللہ عنہا کو وہ مٹی عطا ہوئی اور ارشاد ہوا جب یہ خون ہو جائے تو جاننا کہ حسین شہید ہوا۔ انہوں نے یعنی ام المومنین نے وہ مٹی ایک شیشی میں رکھ چھوڑی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں کہا کرتی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن ہوگا۔ یہ حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا قبولی قبول۔ بے شک مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دعا قبولی قبول۔ خاتون جنت شہزادی کونین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا قبولی قبول۔ امام حسن مجتبیٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ان کی دعا قبولی قبول۔ لیکن ہم کہیں یہ نہیں دیکھتے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اور اس قدر اہم واقعے کی خبر انہیں ہے، اور انہوں نے کہیں یہ دعا کی ہو کہ حضرت امام علی مقام کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آئے، ایسا کہیں نہیں پڑا۔ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ یہ طے تھا، یہ واقعہ ہونا ہے، یہ بھی نظرات کو معلوم تھا اللہ کی عطا سے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک کی عطا سے علم غیب بھی ہے، اور اللہ پاک اطلاع فرما دیتا تھا، ارشاد فرما دیتا تھا۔ تو یوں مطلب یہ کہ پتہ تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہے اور یہ اٹل ہے، تو اس لیے مطلب یہ نہ ہو، شہید نہ ہو کربلا میں، یہ کوئی دعا نہیں کی جاتی تھی، بلکہ صبر و استقامت کی دعا کی جاتی واہ، تھی کہ انہیں صبر آ جائے، صبر ملے اور یہ استقامت کا پہاڑ بن کر حالات کا مقابلہ فرمائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تو دعا تو قبول ہوئی نا۔ یعنی اس صبر بڑے گھرانے عطا کا ہوا۔ یہ کتنا بڑا انداز ہمارے سامنے آیا کہ امتحان کے لیے تیاری کروائی گئی، ماشاءاللہ۔ اب بہادروں کا جو شیوا بھی ہے کہ وہ امتحان سے جی نہیں چراتے، سبحان اللہ۔ اور یہ کامیابی اللہ کی رحمت سے انہوں نے پائی ہے نا، امتحان بھی ہوا، جبھی تو ان کا ذکر خیر لے کر ہم بیٹھے ہیں۔ میں نے محرم شریف کی جو ساری رونقیں آج کل جو ہوتی ہیں تو یہ ان کی اس بے مثال قربانی کی یادگاریں ہیں الحمدللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام کی جو شہادت ہے یہ حقیقت میں یزید کی موت ہے۔ امام علی مقام شہید ہو کر حیات جاویداں پا گئے، ہمیشہ کی زندگی پا گئے، اور یزید پلید یہ کالا کارنامہ کرنے کے بعد تہس نہس ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا۔ آج کوئی اس کا احترام سے نام لینے والا نہیں ہے، لیتے بھی ہیں لوگ تو ملامت کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ امام حسین تھے، یزید پلید تھا، امام پاک تھے، یہ پلید تھا۔ تو یوں اہل بیت کے بھی ایک سے ایک فضائل بیان کیے گئے روایتوں میں۔ اہل بیت کا بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمت سے روزی دیتا ہے، اور اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت پانے کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہے، اس وقت تک کوئی مومن یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی حسن و حسین جنتین جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ان دونوں یعنی حسنین کریمین
रज़ी अल्लाह अनुमा, और इनके वालिदैन यानी हज़रत मौला अली और बीबी फातिमा से मोहब्बत की, वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अली के प्यारे खातूने क़यामत के जिगर पारे, अली के प्यारे खातूने क़यामत के जिगर पारे, ज़मीं से आसमां तक धूम है उनकी सियादत की, ज़मीं से आसमां तक धूम है उनकी सियादत की, बहारों पर है आराइशें गुलज़ार जन्नत की, सुवारी आने वाली है शहीदाने महब्बत की। माशाअल्लाह पहली मुहर्रम से लेकर 11 मुहर्रम तक 11वीं शब भी इसमें शामिल है। रोज़ाना रात इशा के बाद मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला मदनी चैनल पर बराह रास्त देखेंगे, सोशल मीडिया पर भी बराह रास्त देखेंगे। तमाम आशिकान साहबा और अहले बैत से दरख्वास्त है जो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची पाकिस्तान में आ सकते हैं। माशाअल्लाह कई आशिकान रसूल मुल्क और बैरून मुल्क से ख़ास इन दिनों के लिए फैज़ान साहबा और अहले बैत लेने के लिए फैज़ान मदीना इनका आना होता है, और एक पूरा दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए, इससे ज़्यादा दिनों के लिए फिर कोर्सेज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आशिकान रसूल रुकते हैं। फिर हर साल ही अल्हम्दुलिल्लाह 9 और 10 मुहर्रम को दोपहर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे के आसपास वाक़या करबला और शान साहबा और अहले बैत का भी ज़िक्र और बयान का सिलसिला रहता है। अल्लाह ने चाहा तो इस साल भी होगा। तो ये एक इस मौके की मुनासिबत से हम तमाम को चाहिए कि हम भी शिरकत करें और खूब फैज़ान साहबा और अहले बैत लेने की कोशिश करें। आज जैसे कि आपने पहला प्रोग्राम आपने देखा जो बुज़ुर्गों का मदनी चैनल के तौर पर जो हमने ट्रांसमिशन शुरू की है, तो ये आपने समझे इसका पहला अब ये एपिसोड तब पहला ही सिलसिला था, और भी अल्हम्दुलिल्लाह मिले सुन्नत के साथ आप इन बुज़ुर्गों के प्रोग्राम देखेंगे, और बुज़ुर्गों के अपने जो प्रोग्राम हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाए जाएंगे। और ये समझे कि आज यानी पहली मुहर्रम 1446 1446 से ये सिलसिला अब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका, और अल्लाह पाक ने चाहा तो ये अब जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो अभी मदनी चैनल देखते रहिए, इसके देखने की दावत दीजिए। और हमारे जो ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग इस्लामी भाई हैं उनको तो चाहिए कि वो अपने व्हाट्सअप भी करें, पैगाम भी दें, और जो आपकी ख़ास ट्रांसमिशन टाइम है उसमें ज़रूर देखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अमीरे अहले सुन्नत प्यारे।